إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وإنک لعلی خلق عظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر گامزن ہیں۔ اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ بے شک مجھے اخلاق کے بلند معیار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اخلاق یہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں کامیابی ہونے کے لیے عقیدے کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور فرائض و عبادات کا مقام اپنی جگہ ہے، اسی طرح اخلاق کا مقام بھی اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا کہ اخلاق اس کا مقام شریعت میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عقیدے میں پختہ ہو اور عبادت میں بھی پختہ ہو مگر اخلاق میں خالی ہو، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک درخت ہے جو ظاہراً بڑا خوبصورت ہے، جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہیں، مگر وہ درخت کیا ہے؟ بنجر ہے، جس پر پھل نہیں لگتے۔ محترم حاضرین، انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پر جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ عبادت کے ذریعے انسان جنت اور رضا الہی کو پا سکتا ہے، مگر بغیر اخلاق کو اپنائے ہوئے جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو پہلے جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جنت میں داخل کیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں تو حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے صاف بتایا ہے کہ قیامت کے دن اہل توحید سب سے زیادہ اپنے عقیدے کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور اگر ایک بار آدمی جہنم کا منہ دیکھ لے تو اللہ کے نزدیک وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اخلاق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اخلاق جسے اخلاق محمودہ یعنی جنہیں اسلام نے اپنانے کا حکم دیا ہے، ایک وہ اخلاق جسے اخلاق مذمومہ یعنی جن سے بچنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اب بات اگر اخلاق محمودہ یعنی جنہیں اسلام نے اپنانے کا حکم دیا ہے، ان میں بھی کچھ اخلاق ایسے ہیں جو سارے اخلاق کے سردار اور سر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ حیا کو مان لیا جائے۔ حیا یہ اخلاق میں ایک اعلیٰ معیار اور مقام رکھتی ہے، اور اسی حیا سے جڑی ہوئی ایک عظیم اخلاق کا حصہ ہے غیرت مندی کا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں غیرت کو دے دے۔ محترم حاضرین، غیرت کہتے کسے ہیں؟ سلف صالحین نے غیرت کی تعریف میں کہا کہ انسان کے دل میں غصہ پیدا ہو جائے جب اس کی اپنی کوئی خاص چیز میں کوئی دوسرا شریک ہونا چاہے، اس کی کوئی پرسنل چیز ہے جس میں کوئی دوسرا شریک ہونا چاہے، تو انسان کو اس وقت جو غصے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اس کو شریعت اسلامیہ نے غیرت سے تعبیر کیا ہے۔ محترم حاضرین، غیرت یہ اخلاق کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی ذات کو اس سے متصف کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے،
اسی طرح جس طرح ایک مومن کو غیرت محسوس ہوتی ہے، خاص کر جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ جاگ جاتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے کہا لا احد اغیر من اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غیرت مند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر فحش کام کو، ہر برائی کو حرام قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کے ایمان میں غیرت شامل ہو۔ اگر انسان کے دل میں غیرت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ایمان کا ایک بڑا حصہ موجود نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جب انسان کے دل پر گناہوں کا سایہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ گناہ کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے دل کے اندر کی غیرت کو کم کر دیتا ہے، لہذا وہ برائی کو دیکھے گا مگر اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ شرک کو دیکھے گا وہ اسے معمولی سمجھے گا، یہاں تک کہ غیرت کا فقدان یہ انسان کو اس روئے زمین کا سب سے خبیث انسان بنا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دیوث کے بارے میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اخبث خلق اللہ، کہ اس روئے زمین کی سب سے خبیث مخلوق یہ دیوث ہے۔ اور دیوث کون ہے؟ جو بے غیرت ہے، جو اپنے گھر والوں کے اندر برائی کو دیکھتا ہے مگر وہ کیا ہے، اسے منع نہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں غیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس ایک غیرت کی وجہ سے ہر برے کام سے اسے روک دیتا ہے، یعنی ہر برے کام سے بچنے کا ذریعہ غیرت ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بھینس کو دیکھا ہوگا جو جنگل میں رہتا ہے، جب کوئی جانور اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو بھینس اپنے سینگوں سے ہر موذی جانور کو دور کرتا ہے۔ مان لیجئے کہ وہ بھینس ہے مگر اس کے سر پر سینگ ہی نہیں ہے تو ہر چھوٹا اور بڑا جانور کیا ہے، اس کی امید کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مومن کے پاس غیرت یہ بھینس کے پاس سینگ کے جیسا ہے۔ جب انسان کے پاس غیرت ہوگی وہ ہر برائی سے بچے گا اور شیطان سے لڑنے کی طاقت رکھے گا۔ محترم حاضرین، غیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کہ انسان اللہ کے مسئلے میں غیرت مند ہو، دوسرا انسان اپنے اہل خانہ کے مسئلے میں غیرت مند ہو۔ اللہ کے مسئلے میں غیرت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کی یا اس کے رسول کی نافرمانی کو ہوتا دیکھیں تو آپ کے دل میں غصے کی کیفیت پیدا ہو، آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا خیرنا و یا سیدنا، اے ہم میں سب سے بہتر انسان اور سب سے بہتر کے بیٹے، ہمیں کہ انسانوں کے سردار اور سردار کے بیٹے۔ جیسے ہی یہ بات آپ نے سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ سب الفاظ تم میری تعریف میں شان میں مت کہا کرو، وہی کہو جو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، لہذا تم اتنا ہی کہا کرو۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام کی ایک جماعت نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اللہ کے لیے ان کو لے کر نکل رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، مشرکین مکہ اپنی تلواروں کو برکت کی نیت سے وہاں لٹکایا کرتے۔ صحابہ کا گزر ہوا تو انہوں نے درخواست کی، نئے نوجوان صحابہ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی جس طرح ان مشرکین کے پاس برکت حاصل کرنے کا ایک درخت ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا تم نے تو ویسا ہی کہا جس طرح کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو، ایک بت بنا دو جس طرح ان کے پاس یہ بت موجود ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ کی غیرت جانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصے صاف نظر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر جس تورات کو تم پڑھ رہے ہو یہ جس نبی پر اتری تھی، اگر وہ نبی بھی آج زندہ ہوتے تو میری شریعت کی اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات ناممکن تھی، اور تم اس تورات کو پڑھ رہے ہو۔ تو یقیناً یہ ایمان والے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے غصہ آنا یہ اس کی غیرت کی علامت ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ مشہور تھے کس مسئلے میں؟ نرم مزاج میں، نرم دلی میں، لیکن یہ نرمی اس وقت تک ہوتی جب تک اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو یہ نرمی سختی میں بدل جاتی۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا، ایک عالم تھا جسے فنحاس کہا جاتا تھا، وہ لوگوں میں نصیحت کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کا گزر ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا اے فنحاس تو اللہ سے ڈر اور اللہ کے نبی پر ایمان لیا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو فنحاس نے مارے جرأت کے کہا کہ جس اللہ کی تم تعریفیں کرتے ہو وہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جاؤ تمہارے رب سے کہو کہ آ کر ہم سے قرضہ لے لے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی، حضرت ابو بکر آئے، ساری مجلس کو چیرتے ہوئے آئے اور فنحاس کو ایک زور کا تماچا لگا دیا۔ اب فنحاس کو یہ بڑی بے عزتی لگی کہ اس کی مجلس میں آ کر اسے حضرت ابو بکر نے مارا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت لے کر پہنچا، تب تک اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ محترم حاضرین، یہ غیرت کا ہونا یہ انسان کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ راستے سے گزرتے ہیں، شرک کو دیکھتے ہیں، بدعت کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں حرکت نہ ہو، آپ کے مزاج میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے غصہ نہ آئے تو انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ یہ غیرت کا بنیادی حصہ ہے۔ محترم حاضرین، دوسری غیرت ہوتی ہے گھر والوں کے مسئلے میں، کہ انسان اپنے گھر کے مسئلے میں غیرت مند ہو، پردے کے مسئلے میں، حیا کے مسئلے میں، اسلامی تعلیمات کے مسئلے میں۔ اور یہ غیرت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ہمیشہ گھر کو تالا لگا دیا کرتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ان کے گھر میں داخل ہو یا ان کی کوئی عورت گھر سے باہر نکلے، لہذا گھر سے نکلتے تالا لگاتی۔ حسب معمول ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور جب لوٹ کر آئے ہیں تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے صحن میں ایک انسان کھڑا ہے، ایک مرد کھڑا ہے اور عورتیں دور گھبرائی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی حضرت داؤد نے دیکھا تو فوراً اپنے ہتھیار کی طرف لپکے اور اس انسان کا ارادہ کیا تاکہ اسے مارا جائے، تو وہ انسان وہیں کھڑا تھا اور بڑے رعب اور جذبے سے اس انسان نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ مجھ سے بادشاہ بھی ڈرتے ہیں اور مجھے آنے اور جانے کے لیے در و دیوار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے، تو کہنے لگے مرحباً بامر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا پرزور استقبال ہے۔ گئے بستر پر لیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کے مسئلے میں ایسی غیرت عطا کی تھی۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بارہا سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کا سفر کر رہے تھے تو بیچ میں قافلے سے بچ گئے، قافلہ کہیں اور چلا گیا، جبکہ وہ قافلے کے ساتھ سفر میں تھے۔ اب آیت پر غور کریں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اپنے گھر والوں کے مسئلے میں بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب بھی دن کا وقت ہوتا تو وہ قافلے سے کافی دور چلا کرتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیوی کے برقعے کو بھی کوئی غیر انسان دیکھے، لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوتا وہ قافلے سے قریب ہو جاتے۔ ایسے ہی کرتے مدین سے نکلے تھے، مگر دن میں سفر اور مسافت زیادہ لمبے ہو گئی اور راستہ بھٹک گئے، اور بھٹک کر کہاں گئے؟ سیدھے کوہ طور پر پہنچے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک اجنبی مرد کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ ان سے بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا رضائی بھائی ہے جو مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے یہ گھر سے کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے کہ جا کر دیکھو کہ رضاعت کس کو کہتے ہیں، انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ رضاعت پیٹ بھر کر منہ بھر کر دودھ پینے کا مطلب ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے مانا کہ رضائی بھائی ہیں، مگر آپ علیہ السلام کی ناراضگی صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اسی طرح کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، اللہ کے نبی گھر میں آتے ہیں، ایک مخنث اس وہاں گھر میں موجود تھا۔ جیسے ہی اس مخنث نے حضرت ام سلمہ کے بھائی کو دیکھا تو کہا کہ اے ام سلمہ کے بھائی، میں تم کو غیلان کی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتا دوں گا جو آتی ہے 4 سے اور جاتی ہے 8 سے۔
جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ آئندہ اس طرح کے مخنث ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جو کسی اور عورت کے وصف کو کسی غیر کے سامنے بیان کریں۔ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے مسئلے میں غیرت تھی۔ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا، ان کے اندر بھی غیرت تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر انسان کو دیکھے تو وہ 4 گواہ تلاش کر کے لے آئے، ورنہ اس کے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم میں کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے اور وہ 4 گواہ تلاش کرنے جائے گا، خدا کی قسم اگر یہ میرے ساتھ ہوا تو میں تلوار سے دونوں کی گردن کو وہی مار دوں گا۔ جیسے یہ بات حضرت سعد بن عبادہ نے کہی تو ساری قوم جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ قوم کے سردار ہیں، اور اللہ کے رسول کے فرمان پر حضرت سعد بن عبادہ نے ایسا کہا، کہیں اللہ کے نبی سخت فیصلہ ان کے بارے میں نہ سنا دیں۔ تو قوم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ حضرت سعد کے مسئلے میں کوئی جلد بازی نہ کیجیے، ہم میں جتنے ہیں یہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی کسی طیبہ سے شادی نہیں کی، اور جس عورت کو حضرت سعد نے چھوڑا، خدا کی قسم ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ اس عورت سے دوبارہ شادی کرے، صرف حضرت سعد کی غیرت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو کہا کہ کیا تم ان کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم ان سے زیادہ تو میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ تو غیرت مند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً دیکھیں کہ انسان کی غیرت اپنے گھر والے کے مسئلے میں یہ انسان کو کیا ہے، ایسے مزاج پر لا کر کھڑا کرتی ہے جو مزاج اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جنت کی سیر کرائے گئے، آپ نے وہاں ایک خوبصورت محل دیکھا، آپ نے خواہش ظاہر کی محل کو دیکھنے کی، لیکن اس محل کے دربار پر آپ نے ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے تو بتایا گیا کہ حضرت عمر کا ہے، تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ محل کو دیکھیں، مگر آپ بغیر دیکھے واپس آئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کے مسئلے میں کتنے غیرت مند ہیں، اور اس محل کے پاس میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا۔ جیسے یہ روایت اللہ کے نبی نے بیان کی، حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کہ آپ کے مسئلے میں بھی میں اپنی غیرت کو محسوس کروں گا؟ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں مارا؟ تو کہنے لگے کہ اس نے ایک اجنبی مرد سے دیوار کے پیچھے سے گفتگو کی، حالانکہ وہ ان کا خادم تھا۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ انسان کی غیرت اپنے گھر والوں کے مسئلے میں اسے دینی مزاج پر لے کر آتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ اسی غیرت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کرنے کا حکم دیا، مرد و عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، مردوں کو عورتوں کی مجلس میں، عورتوں کو مردوں کی مجلس میں یا ایسے راستے پر آنے جانے سے اسلام نے منع کیا جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو سکے۔ اس کے علاوہ عزت کی حفاظت میں اگر کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو اسلام نے اس کو شہید کہا۔ عورتوں کو حکم دیا کہ مردوں کے پاس سے گزریں تو اپنی آواز کو نیچی رکھیں، اپنے پیر کو زور سے زمین پر نہ ماریں۔ یہ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں یہ سارے غیرت کے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ محترم حاضرین، دور حاضر کا یہ وہ دور ہے جہاں پر ہم بے غیرتی کو مردوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور خواتین کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کو مردوں پر نازل کیا، مگر اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے عورتوں کو دیا۔ لہذا جب گھر کی عورت بے غیرت ہو جاتی ہے تو مرد کی غیرت مند ہونا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے، یہ سلف صالحین تھے کہ جو اپنی عورتوں کے مسئلے میں بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کوئی پھل کھا رہی تھی، اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل کی بیوی وہ پھل اس بچے کو دے دیتی ہیں، اور بچہ اسی جگہ سے کھاتا ہے جہاں سے حضرت معاذ بن جبل کی بیوی نے کھایا تھا۔ حضرت معاذ کو یہ تک پسند نہیں آتا، جاتے ہیں اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، مگر تم نے جس جگہ سے سیب کھایا تھا یا جس جگہ سے تم نے اس پھل کو کھایا تھا، تم نے وہ پھل اس بچے کو کیوں دیا؟ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ مسواک کر رہی تھی، تو حضرت علی کی یہ اشعار بڑے مشہور ہیں، تو وہ کہتے ہیں حذیت یعود الاراک بثغریھا اما خفت یعود العراک اراک لو کنت اہلا للقتال لقتلتک ما فاز منی سواک یا سواک۔ کہتے ہیں عود کی لکڑی تو وہ پہلی شخص ہے
جو میرے علاوہ حضرت فاطمہ کے منہ تک وہاں تک پہنچا ہے۔ اے عود کی لکڑی، کیا تجھے ڈر نہیں ہوا میری وجہ سے؟ خدا کی قسم اے عود کی لکڑی، اگر تو لڑنے کے لائق ہوتا میں تجھے مار دیتا، کیونکہ حضرت فاطمہ کے منہ تک میرے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے مسئلے میں اور اپنے گھر والوں کے مسئلے میں غیرت کو اپنانے اور اس کے جتنے مظاہر ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔